یہ اردو ریڈیو قطر FM 107 ہے. اب آپ عبید طاہر سے آج کا پہلا نشریہ سماعت کیجیے. ابتدا میں پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور فلسطین کے صدر کے درمیان آج ملاقات ہو رہی ہے. شورا کونسل کے اسپیکر نے قطر کے قومی دن کے موقع پر صاحب سمو امیر کی قیادت میں ملک کو ملنے والی کامیابیوں کو سراہا ہے. قطر سینٹرل بینک نے 18 دسمبر 2020 کی صبح سے قطری کرنسی کی 5ویں سیریز شروع کرنے کا اعلان کیا ہے. اور امریکی صدر نے کہا ہے کہ وہ صدارتی الیکشن پر قانونی اعتراضات جاری رکھیں گے، جبکہ یورپی یونین اور انگلینڈ نے بریگزٹ کے بارے میں مذاکرات کو جاری رکھنے پر اتفاق رائے کا اظہار کیا ہے. اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ساتھ آج پیر کے دن فلسطین کے صدر جناب محمود عباس ملاقات کر رہے ہیں. فلسطینی صدر ملک کے دورے پر کل دوحہ پہنچے تھے. ملاقات کے دوران دو طرفہ تعلقات اور ان کو مستحکم کرنے کے ذرائع کے علاوہ فلسطین کی تازہ ترین صورتحال پر غور کیا گیا. نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی اور شامی اپوزیشن اور انقلابی طاقتوں کے اتحاد کے سربراہ ڈاکٹر نصر موسیٰ الحریری نے باہمی تعاون، شام کے تازہ ترین حالات اور مشترکہ دلچسپی کے دیگر موضوعات پر تبادلہ خیال کیا ہے. ریاست قطر نے خلیجی تعاون کونسل کے وزرائے تجارت کے اجلاس میں شرکت کی. ویڈیو کانفرنسنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے بلائے گئے اجلاس میں قطری وفد کی قیادت وزیر تجارت و صنعت جناب علی بن احمد الکواری نے کی. ریاست قطر نے پیٹرول برآمد کرنے والے عرب ملکوں کی تنظیم اوابک کے 105ویں اجلاس میں شرکت کی. ویڈیو کانفرنسنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے بلائے گئے اجلاس کی میزبانی کویت نے کی. وزیر مملکت برائے امور توانائی انجینئر سعد بن شرید الکعبی نے قطری وفد کی سربراہی کی اور اجلاس میں حصہ لیا. قطر کی شورا کونسل کے اسپیکر جناب احمد بن عبداللہ بن زید ال محمود نے کہا ہے کہ قطر نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی قیادت میں جو کامیابیاں حاصل کی ہیں اور قطر کو جو بلند مقام حاصل ہوا ہے وہ اس روش کے صحیح اور سلامت ہونے کی دلیل ہے جس کا آغاز قطر کے فاؤنڈر شیخ جاسم بن محمد بن ثانی نے کیا تھا. انہوں نے کہا کہ نیشنل ڈے کے اس سال کے سلوگن کے گہرے معنی ہیں. انہوں نے کہا کہ قطر کے بانی کے بنیادی اصولوں، ان کے فکر اور ہدایات سے رہنمائی کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے. شورا کونسل کے اسپیکر نے مزید کہا کہ اس سلوگن میں مضبوط ارادہ، سچی وطن پرستی، واضح ویژن اور ملک کی خود مختاری کی حفاظت کے معنی پنہاں ہیں. قطر کے قومی دن کے جشن کے ساتھ ساتھ مختلف شعبوں میں اس کی کامیابیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. کیو ٹرمینلز نامی کمپنی نے قطر میں اسمبل کیا گیا پہلا الیکٹرک ٹریکٹر ریسیو کر لیا ہے. اس ٹریکٹر کو گاسن ایڈوانسڈ موبیلٹی الیکٹرک نامی کمپنی گیم نے راس بوفنتاس میں واقع فری زون میں تیار کیا ہے اور اس کو حمد پورٹ میں کنٹینرز کے نقل و حمل یا ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال کیا جائے گا. قطر سینٹرل بینک نے 18 دسمبر 2020 کی صبح سے قطری کرنسی کی 5ویں سیریز لانچ کرنے کا اعلان کیا ہے. 5ویں سیریز میں پہلی بار 200 ریال کا نوٹ بھی متعارف کروایا جا رہا ہے. نئے نوٹوں میں سیکیورٹی کے اعتبار سے تمام پہلوؤں کا خیال رکھا گیا ہے اور رنگوں کے امتزاج اور ساخت میں کمزور نظر اور بینائی سے محروم افراد کی ضروریات کا بھی خیال رکھا گیا ہے. قطر نیشنل ڈے کے موقع پر دوحہ میں ہالینڈ کی سفیر محترمہ مریان کامسٹرا نے صاحب سمو امیر اور قطری عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ دن
قطری عوام کی عزیمت اور ثابت قدمی کو سیلیبریٹ کرنے، گزشتہ نسلوں کی محنت اور کوششوں کو یاد کرنے اور خوشحالی، اتحاد اور یکجہتی سے عبارت مستقبل کی امید کا جشن منانے کا دن ہے۔ اسپین کی سفیر محترمہ بیلین الفیرو نے قطر کے قومی دن کی مناسبت سے صاحب سمو امیر قطری حکومت اور عوام کو مبارکباد پیش کی ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط تعلقات کو سراہا ہے۔ اسی طرح دوحہ میں ویتنام کے سفیر جناب نگوین دینا تھاؤ نے مختلف شعبوں میں دونوں ملکوں کے تعلقات میں فروغ کی طرف اشارہ کیا۔ اپنے پیغام میں ویتنامی سفیر نے محاصرے کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے پر قطری عوام کی ثابت قدمی کی تعریف کی اور مبارکباد پیش کی۔ قطر میں کووڈ-19 سے شفایاب ہونے والوں کی تعداد 1,38,490 ہو گئی ہے۔ تازہ اعداد و شمار کے مطابق کل ملک میں 134 نئے کیس رجسٹر کیے گئے، جبکہ مزید 143 کنفرمڈ پیشنٹس اس بیماری سے ریکور ہو گئے۔ ایک طرف جہاں دنیا کے کئی ملکوں میں وائرس کی دوسری لہر محسوس کی جا رہی ہے، یہاں قطر میں الحمدللہ یومیہ مریضوں کی تعداد میں کمی اور ریکور ہونے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ سرکاری اداروں نے کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی کرنے والے 55 افراد کو پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ ان افراد نے ان مقامات پر فیس ماسک نہیں لگایا ہوا تھا جہاں قانوناً ماسک لگانا ضروری تھا۔ متعلقہ اداروں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی اور دوسروں کی سلامتی کے لیے احتیاطی تدابیر پر مکمل عمل کریں۔ ادھر امریکہ میں فائزر بائیوٹیک کے ذریعے تیار کردہ کورونا ویکسین کو ویکسینیشن سینٹرز پہنچانے کا کام شروع ہو گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ، نائب صدر بینس اور دیگر اعلیٰ امریکی حکام کو آج سے ویکسین دی جائے گی۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ قطر چیریٹی اور قطر ترقیاتی فنڈ کے درمیان شام کے شمالی علاقوں میں رہنے والے افراد کو فوری امداد پہنچانے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے گئے ہیں، جس کی روح سے کویسٹ نامی پہل کے تحت $6,966,148 امریکی ڈالر متعدد ہیلتھ پروجیکٹس کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ روس کی ثالثی میں آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان طے پانے والے فائر بندی کے سمجھوتے کی پہلی وائلیشن رپورٹ میں آذربائیجان کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ ناگورنو قرباغ میں جھڑپوں کے دوران اس کے 4 فوجی مارے گئے ہیں، جبکہ آرمینیا کا کہنا ہے کہ اس کے 6 فوجی زخمی ہو گئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ وہ صدارتی الیکشن کی قانونی حیثیت پر اعتراضات جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اب بھی ان کی نظر میں ایسے امور ہیں جن پر اعتراضات کیے جا سکتے ہیں۔ دوسری جانب نومنتخب صدر جو بائیڈن کی قانونی ٹیم نے کہا ہے کہ فی الوقت صدر ٹرمپ یا ان کی جانب سے عدالتوں میں کوئی نئی درخواست جمع نہیں کرائی گئی ہے، البتہ مسترد کی جا چکی درخواستوں کے خلاف اپیلیں موجود ہیں۔ واضح ہے کہ آج پیر کے دن الیکٹورل کالج کے ممبران نئے امریکی صدر کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈالیں گے۔ اور یورپی یونین اور برطانیہ نے بریگزٹ کے حوالے سے باہمی تجارتی تعلقات کو منظم کرنے کے لیے مذاکرات کو جاری رکھنے پر اتفاق رائے کر لیا ہے۔ یورپی کونسل کے سربراہ مسٹر شارل میشل نے فریقین کی جانب سے کیے گئے اس اتفاق رائے کا خیر مقدم کیا ہے۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور فلسطین کے صدر کے مابین آج دوحہ میں ملاقات ہو رہی ہے۔ شورا کونسل کے اسپیکر نے قطر کے قومی دن کے موقع پر صاحب سمو امیر کی قیادت میں ملک کو ملنے والی کامیابیوں کو سراہا ہے۔
قطر سینٹرل بینک نے 18 دسمبر 2020 کی صبح سے قطری کرنسی کی 5ویں سیریز شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، اور امریکی صدر نے کہا ہے کہ وہ صدارتی الیکشن پر قانونی اعتراضات جاری رکھیں گے، جبکہ یورپی یونین اور انگلینڈ نے بریگزٹ کے بارے میں مذاکرات کو جاری رکھنے پر اتفاق رائے کا اظہار کیا ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا دوسرا نیوز بلیٹن شام ٹھیک 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی محمد حسن سوڈانی نے۔